السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ گزشتہ ہفتے سے ہم نے شروع کر دیا ہے۔ پہلے درس میں یعنی گزشتہ درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس نشانی کی جو دلیل ہے وہ بیان کی تھی، اور وہ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پہنچے تو آپ نے سوال کیا تم لوگ کس چیز کے متعلق بات چیت کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا قیامت کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے 10 نشانیاں بیان کی، اس میں آپ نے دجال کا بھی ذکر کیا۔ یہ جو 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے تعلق سے کچھ اصول اور ضابطے گزشتہ درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کہ ان 10 نشانیوں کے تعلق سے، ترتیب کے تعلق سے کوئی نص صریح نہیں ہے۔ علماء نے اجتہاد کیا ہے اور ان 10 نشانیوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو علماء نے بیان کی ہے وہ ہے دجال کا نکلنا، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی دجال کا نکلنا، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بڑا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین دجال کو اپنی طرف سے بہت ساری قوت اور طاقت عطا کر دے گا، جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لہذا دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کوئی ایسا نبی نہیں جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو دجال کانا ہوگا، جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ تو یہ دجال کا نکلنا یہ قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے جہاں پہلی نشانی ہے، وہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے 10 نشانیوں میں سے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ دجال یہ انسانوں میں سے ہوگا، اور اس کا جو خروج اور نکلنا ہوگا وہ آزمائش کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اس لیے آزمائش کے طور پر ہوگا کہ کون اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور کون اس دجال پر جھوٹے مکار اور فریبی پر ایمان لانے والا ہے۔ اس کے دجال کہنے کی وجہ یہ ہوگی یا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جھوٹا ہوگا، فریبی ہوگا، ہیلہ باز ہوگا، متکبر اور مکار ہوگا، حقائق کو چھپانے والا اور باطل پرست ہوگا۔ تو یہ سارے اسباب ہیں، یہ ساری وجوہات ہیں اس کے دجال کہنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ رب العالمین کی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت خیزی اور تباہ کاری کی بنا پر اس کی واضح اور کھلی نشانیاں بتا دی ہیں، تاکہ ہر شخص خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اسے دیکھ کر پہچان لے اور کسی شک اور شبہے میں نہ پڑے۔ اس کی جو نشانیاں تخلیقی بتائی گئی ہیں، جسمانی نشانیاں، وہ تقریباً 11 نشانیاں ہیں اس کی جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، وہ نوجوان ہوگا، یعنی نہ بچہ ہوگا نہ بوڑھا ہوگا، بلکہ وہ نوجوان ہوگا۔ نمبر 2، داہنی آنکھ کا کانا ہوگا، نہ زیادہ ابھری ہوئی اور نہ زیادہ دھسی ہوگی، یعنی ایک آنکھ کا وہ کانا ہوگا۔ نمبر 3، اس کی جو بائیں آنکھ ہوگی وہ بجھی ہوگی، اس کی بائیں آنکھ کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کی ابرو کے پاس گوشت کا معمولی ٹکڑا ہوگا، اس کی جو ابرو ہوگی، پیشانی کے جو بال ہیں یہ، وہاں پر گوشت کا معمولی ٹکڑا ہوگا۔ یہ تیسری اس کی جسمانی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی ہے کہ چہرے کا رنگ اس کا سرخ ہوگا، یعنی سرخ ہوگا اس کا چہرے کا رنگ۔ اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ اس کا قد پست ہوگا، قد جو ہوگا چھوٹا ہوگا، لمبا اور تلنگا نہیں ہوگا، وہ چھوٹے قد کا ہوگا۔ 6ٹھی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی ٹانگ جو ہوگی ٹیڑھی اور پھیلی ہوئی ہوگی، اس طریقے سے۔
टेढ़ी भी होगी इस तरीके से और फैली हुई होगी उसकी टांग। सातवीं निशानी यह है कि उसके बाल घुंघरियाले होंगे। आठवीं निशानी है कि उसकी पेशानी कुशादा होगी, उसकी जो पेशानी होगी कुशादा होगी। और उसकी नवीं निशानी होगी उसकी जो गर्दन होगी बहुत चौड़ी होगी। 10वीं निशानी ये होगी उसकी पेशानी पर काफिर या काफारा लिखा होगा, जिसे हर मोमिन चाहे पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो पढ़ लेगा। और उसकी एक आखिरी जो अलामत होगी वो ये होगी कि उसकी कोई औलाद नहीं होगी। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ। अचानक मैंने गंदमी रंग सीधे बालों वाला आदमी देखा। उसके बालों से पानी टपक रहा था जैसे अभी इसी वक्त गुस्ल किया हो। मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया गया ईसा इब्न मरियम हैं। फिर मैंने दूसरी तरफ एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी देखा। मोटा आदमी, ये भी एक निशानी मालूम हो गई कि मोटा होगा, जिसके बाल घुंघरियाले थे, आँख कानी थी, जिस तरह फूला हुआ अंगूर होता है उस तरीके से। मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया गया कि ये दज्जाल है। सही बुखारी की हदीस है। इस तरीके से उबादा बिन अस्सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम लोगों को दज्जाल के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बताया है कि शायद तुम लोगों पर उसका मामला वाज़े ना हो। वो पस्ता कद होगा, चौड़ी टांगों वाला होगा, सियाह घुंघरियाले बालों वाला होगा, काना होगा, आँख ना उसकी धंसी होगी ना उभरी हुई होगी। फिर भी अगर शुबा हो जाए तो याद रखो तुम्हारा रब काना नहीं है। तो इन सारी हदीसों से दो हदीसें आपके सामने पेश की गई, इन दो हदीसों से उसकी जिस्मानी अलामतें ज़ाहिर होती हैं कि उसकी जिस्मानी अलामतें क्या होंगी, ताकि उसकी जिस्मानी अलामतों को देख कर भी इंसान उसको पहचान ले। उसको मसीह भी कहा जाता है, और उसके मसीह कहने की एक वजह तो यह है कि उसकी दाहिनी आँख जो होगी मिटी हुई होगी, वो दाईं आँख का काना होगा, सिर्फ बाईं आँख ही से देख सकेगा। और दूसरी वजह यह है कि मक्का मदीना छोड़कर दुनिया के हर शहर का मसह करेगा, निसह करेगा और हर जगह जाएगा। यानी उसके मसीह कहने की दो वजह है। एक वजह तो यह है कि उसकी दाहिनी आँख मिटी होगी। ये दाहिनी आँख, ये कैमरा मेरा सामने वाला है इसलिए आपको बाईं आँख लगता होगा कैमरे में, लेकिन ये मेरी दाहिनी आँख है, ठीक है। तो उसकी दाहिनी जो आँख है वो क्या होगी? मिटी हुई होगी। दूसरी वजह यह है कि वो हर शहर के अंदर जाएगा, दुनिया के किसी शहर को नहीं छोड़ेगा मक्का और मदीना छोड़ करके। और मसीह इसलिए कहा गया कि हर शहर का मसह करेगा, यानी सैर करेगा, हर शहर को जाएगा वो, इसलिए उसको मसीह कहा गया। कि इसकी दो वजूहात हैं मसीह कहने की। तो ये दज्जाल का जो फितना होगा बहुत बड़ा फितना होगा, और ये क़यामत की पहली बड़ी निशानी होगी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब दज्जाल इतना बड़ा फितना है और ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से बड़ी निशानी है ये, तो फिर आखिर इसका कुरान में जिक्र है या जिक्र नहीं है? कुछ अकल परस्त ये कह करके दज्जाल का इनकार कर देते हैं कि इसका जिक्र कुरान में नहीं है, कुरान में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए हम दज्जाल को नहीं मानते। अहले कुरान हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। कुरान में गर्चे जिक्र नहीं है, लेकिन इससे इसकी संगीनी और उसकी खतरनाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दूसरी वही हदीस है जिसे हम सुन्नत कहते हैं और हदीस भी कहते हैं, उसमें दज्जाल का जिक्र तवातुर के साथ मौजूद है। सही बुखारी, सही मुस्लिम और हदीस की दीगर किताबों में मुतवातिर रवायात मौजूद हैं, लिहाजा इस पर हमारे लिए ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान से जिस तरीके साबित चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से हदीसों से जो चीज़ साबित हो जाए उस पर भी ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। कुरान करीम में दीन इस्लाम की हर चीज़ का जिक्र नहीं है, और न ही ईमान और अमल के लिए कुरान में किसी चीज़ का जिक्र होना ज़रूरी है। कुरान में उसूल और मबादी बयान कर दिए गए हैं, तफासील और जुजियात आपको अहादीस के अंदर मिलेंगी, और ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में नहीं है बल्कि हदीसों के अंदर है। कुरान में अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को ही के ज़रिए से हदीस से के ज़रिए बयान कराया, लिहाजा दोनों वही हैं, दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं।
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. جیسے قرآن وحی ہے ایسے حدیث بھی وحی ہے. اور قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ. رسول نے ہمیں بہت ساری باتیں دی ہیں، قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی دی ہیں، اور بہت سارے مسائل اور باتیں اور حکام اپنی حدیثوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. قرآن کی تفسیر ہمارے نبی نے حدیثوں کے ذریعے سے کی ہے. حدیث قرآن کا بیان ہے. تو جس طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے حدیث کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی حدیث کا انکار کرے، کہے ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی منکر ہے. کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی جو کچھ دے اس کو لینے کا حکم دیا ہے، جس سے منع کر دیں اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اور یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے بیان کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی کو بیان کیا، حدیثوں کے ذریعے سے بیان کیا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے. آپ نے عمل کے ذریعے سے، اقوال کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بیان کر دی ہے. لہذا جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے حدیث کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور ایمان لانے کے لیے قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو اہل بدعت ہیں، یہ جو اہل قرآن ہیں، وہ اہل قرآن بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا. اگر قرآن صرف کافی ہو جاتا تو نبی کو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور میں صاف کہتا ہوں جو نبی کی حدیثوں کا انکار کر دے وہ نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیتا ہے. جو نبی کی نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا. قادیانی بھی نبی کی نبوت کے اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے. لیکن اہل قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں اور تمام باتوں کا انکار کرتے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا. تو قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کی ہیں، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صراحت کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ اشارتاً ذکر ہے. مہدی علیہ السلام کے آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کرائی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جنت اور جہنم کا آپ نے دیدار کیا، اس کا کوئی ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا. قبروں میں انبیاء کرام کے صلاۃ پڑھنے کا ذکر قرآن نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور برزخی زندگی ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں. صلاۃ نماز کی تعداد کتنی ہے، ان میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنی رکعات ہیں، کتنی بار تشہد پڑھنا ہے، کتنے بار رکوع کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. نماز کب پڑھنا ہے، اس کی شروعات کیسے کرنی ہے، اس کا اختتام کیسے ہوگا، ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. قرآن میں کیا پڑھنا ہے کوئی چیز آپ کو اس کے تعلق سے نہیں ملے گی. ایسے ہی زکوٰۃ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ ڈالیں کہ سونے اور چاندی اور جانور اور جو غلہ جات ہیں جس میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے، کتنا ادا کرنا چاہیے، قرآن کریم میں اس کے تعلق سے مکمل خاموشی ہے. ان تمام چیزوں کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. ایسی حج اور عمرہ میں طواف اور سعی کب کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، عرفات کب جانا ہے اور کس تاریخ کو جانا ہے، مزدلفہ اور منا میں کن راتوں کو گزارنا ہے، جمرات کی رمی کب کرنا ہے اور کن دنوں میں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنی کنکڑیاں مارنا ہے، طواف وداع ہے، یا اس طریقے سے اور دیگر مسائل ہیں. ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. دادی کی وراثت کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر کا ذکر نہیں ہے، شفاء کے مسائل کا بیان نہیں ہے، صلاۃ استسقاء کا ذکر نہیں ہے، صلاۃ خسوف و کسوف کا ذکر نہیں ہے، رضاعت کب اور کتنی بار پینے ثابت ہوگی اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، شیر، چیتا، بلی، کتا حرام ہے یا حلال اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوا، چیل، گدھ اور باز، گھریلو گدھا اور خچر حرام ہے یا حلال اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بیوی کی بھانجی یا بھتیجی یا اس کی پھوپھی اور خالہ سے بیک وقت شادی حرام ہے یا حلال اس کا کوئی ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. الغرض بے شمار احکام مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں ہے.
جبکہ امت مسلمہ کا ان تمام مسائل پر ایمان و عمل ہے، لہذا قرآن میں دجال کا ذکر نہ ہونے سے اس پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور یہی صحیح جواب ہے، یہی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے۔ ایک اور جواب ہے، وہ بھی صحیح جواب ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن کریم میں دجال کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے مجھ سے رک جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں مکمل جانکاری دی ہے۔ نہ صرف ہمارے نبی نے بلکہ ہر نبی نے اپنے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے اور آگاہ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کی نشانیاں تفسیر کے ساتھ بیان کی ہیں، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے اور ہر انسان، ہر شخص اسے دیکھ کر کے پہچان جائے۔ لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ لہذا اگر آپ اس وحی کا انکار کریں گے تو گویا کہ آپ نے دوسری اور پہلی وحی جو ہے قرآن، آپ نے گویا کہ اس کا بھی انکار کر دیا۔ ایک وحی کا انکار دوسری وحی کا انکار ہے، کیونکہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لہذا ایک وحی کا انکار دوسرے وحی کا انکار لازم آتا ہے۔ تو قرآن میں گویا کہ اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے جو مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ گودنے اور گدوانے والیوں پر، ابرو کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان باریک فاصلہ کرانے یا دانتوں کو باریک کرانے والیوں اور اللہ کی خلقت کو بدلنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ نے ان پر لعنت بھیجی کہ جو گدنا گداتی عورتیں اور جو گدنا گودنے کا کام کرتی ہیں، یا اس طریقے سے ابرو کے بال اکھاڑتی ہیں، یا جو اکھڑواتی ہیں، یا دانتوں کے درمیان باریکیاں کرتی ہیں، خوبصورتی کے لیے فاصلہ کرتی ہیں، باریک کرتی ہیں دانتوں کو، تو ایسے تمام عورتوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک خاتون ہیں جن کی کنیت تھی ام یعقوب، وہ کہتی ہیں کہ وہ فوراً عبداللہ بن مسعود کے پاس گئی اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کی طرف سے ایسی ایسی بات پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان پر کیوں نہ لعنت بھیجوں جن پر اللہ کے رسول لعنت بھیجی ہے، اور وہ کتاب اللہ میں ہے۔ وہ کہتی میں نے پورا قرآن کریم پڑھا لیکن مجھے بات کہیں نہیں ملی۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم قرآن کریم پڑھتی غور سے تو تمہیں ضرور اس کے بارے میں مل جاتا۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں دیا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی نے جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی گویا کہ موجود ہے۔ جس پر ہمارے نبی نے لعنت بھیجی اس پر اللہ نے لعنت بھیجی، جس پر اللہ نے لعنت بھیجی اس پر ہمارے نبی نے بھی لعنت بھیجی۔ اسی لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ لہذا نبی نے جب حدیث کے اندر بیان کر دیا تو گویا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا۔ ایک وحی میں اگر ہو گیا اس کا ذکر آ گیا تو جو قرآن وحی ہے اس وحی کے اندر بھی گویا کہ اس کا ذکر آ گیا۔ تو اس ناحیے سے بھی دوسرا جواب ہے کہ دجال کا ذکر گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ جو بھی مسائل بیان کیے گئے حدیث کے اندر گویا کہ سب مسائل قرآن کے اندر بیان کیے گئے، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یہ رسول کی اطاعت ہے، رسول نے بتایا ہے، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول کی بات اگر انکار کر دے گا انسان تو مسلمان باقی نہیں رہے گا، وہی کا انکار کر دے گا وہ۔ لہذا آپ نے حدیث کے اندر بیان کر دیا، لہذا اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگرچہ قرآن میں صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اشارتاً ضرور اس کا ذکر ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کریم کی آیت کریمہ سے دلیل لی اور کہا کہ جس پر نبی نے لعنت بھیجی ہے گویا کہ اس پر اللہ نے بھی لعنت بھیجی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی گویا کہ موجود ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا، اور تیسرا جواب علماء نے دینے کی کوشش کی ہے، یا علماء نے جواب دیا ہے کہ قرآن میں دجال کا گرچہ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے لیکن اشارتاً اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک
لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ ترجمہ اس آیت کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے؟ جس روز آپ کے رب کی طرف سے بڑی نشانی آ جائے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا اس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے بعض نشانی آ جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی جب تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہوگا اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، دجال اور زمین کے چوپائے کا نکلنا، دجال اور زمین کے چوپائے کا نکلنا۔ آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں دجال کا ذکر کیا، لہذا معلوم ہوا کہ دجال کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے بیان کیا جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو اگر اس سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کا جو بیان ہے حدیث، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے حدیث، اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم کو حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن کریم کا بیان ہے حدیث، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ فرماتا ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتا دیا قرآن کا بیان اور قرآن کی تفسیر، اور آپ نے حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ تو یہ بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے بھی جو قرآن کی تفسیر کی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتا ثم ان علینا بیانہ، کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر آپ کو آیتوں کے اندر نہیں ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گی۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بیان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور قرآن میں اس کا بیان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیان پھر کہاں ہے؟ تو بیان ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا نبی کی حدیثوں کے اندر، اور وہ بیان بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی دجال کا ذکر موجود ہے، اگرچہ اس کا نام نہیں آیا، اگرچہ صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس کا نام نہیں آیا، لیکن قرآن کی جو تفسیر ہے حدیث، قرآن کا جو بیان ہے حدیث، اس کے اندر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا بیان آ گیا۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف بھی قرآن کریم کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اہل کتاب میں سے ایک بھی شخص نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے، یعنی وہ موت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کریں گے، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب ان کی موت سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے اور مومن بن جائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر دیں گے۔ اور ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس میں شک نہ کرو، میرا اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ بات اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت شدہ ہے کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ضمناً مسیح دجال کا بھی ذکر آ گیا۔ تو یہ سارے جواب ہیں جو اہل عقل یا اس طریقے سے اہل قرآن جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ذکر نہیں ہے دجال کا اس لیے ہم دجال کو نہیں مانیں گے، تو یہ میرے بھائیوں ان کے لیے جواب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو، قرآن و سنت صحیحہ کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے۔
یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیو، ہم بار بار اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم اور دین اسلام اور حدیث کو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق ہم کو سمجھنا ہے، تبھی انسان گمراہی سے بچے گا، ورنہ اس طرح کی گمراہیاں لوگوں کے اندر آتی رہیں گی۔ تو ہمیں قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیے جو جہمیہ ہیں، جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہیں، یہ لوگ اس کے فہم کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں۔ جو معتزلہ ہیں، عقل پرست، وہ اپنی عقل کے مطابق اور ان کے جو علماء اس کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے جو اشاعرہ ہیں، ماتریدی ہیں، ان کے اپنے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، ان کے فہم کے مطابق وہ دین کو سمجھتے ہیں، یا صفات اور اسماء کے بارے میں جو ان کے بزرگوں نے یا ان کے علماء نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے آپ دیکھیں جو صوفیاں ہیں، جو صوفی لوگ گزرے ہیں، ان کے مطابق وہ تفسیر کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے جو اہل بدعت ہیں، آپ ان کو دیکھ ڈالیے، ان کے جو علماء ہیں ان کے مطابق دین اسلام کو سمجھتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے طر امتیاز ہے کہ ہم دین اسلام کو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ 3 صدیوں کے لوگ جن کے اللہ رب العالمین نے تعریف کی، جن کی اتباع کرنے کو واجب قرار دیا گیا، ان کے فہم کے مطابق ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ اس کے حق ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سلف صالحین کے فہم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے فہم کے مطابق ہم دین اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اسی میں انسان کے لیے نجات ہے، اسی میں انسان اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکے گا، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم بار بار اس بات کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کھل کر کے کہ سلف صالحین کے عقید اور منہج کو اپنائیے۔ اگر آپ کو گمراہی سے بچنا ہے، اگر آپ نجات چاہتے ہیں، جہنم سے نجات چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو سلف صالحین کے فہم کے مطابق دین اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور فہم اور منہج پر، اور اسی پر اللہ رب العالمین ہمیں وفات دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔